السلام علیکم، میرا نام محمد کیسر ہے اور میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میرا ٹاپک ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ہیئرنگ امپیئرمنٹ اٹ انکلوڈس پیپل دیٹ آر کمپلیٹلی اور پارشلی ڈیف، مطلب کہ ان میں وہ لوگ انکلوڈ ہے جو کہ کمپلیٹلی یا پارشلی نہیں سن سکتے، مطلب کہ ڈیف ہے۔ It is the condition in which individuals are fully or partially unable to detect at least some frequency of sound which can usually be heard by most people۔ مطلب کہ اس میں یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں انڈیویجول مطلب بندہ فلی یا پارشلی کوئی آواز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، مطلب کوئی آواز نہیں سن سکتا جیسے کہ نارمل پیپل سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کے کریکٹرسٹکس ہے۔ کریکٹرسٹک میں ہمارے ساتھ پہلا جو ہے اسپیچ ساؤنڈ سسٹم از ڈیلے اینڈ دا چائلڈ از ناٹ ڈیولپنگ ساؤنڈ اپروپریٹلی، مطلب کہ اس میں ہمارے ساتھ بچے کا جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ساؤنڈ ہے وہ اچھی طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ فریکوینٹ اور ری اکرنگ ایئر انفیکشن، ان بچوں میں ایئر انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ وہ اس طرح انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ وہ انفیکشن ہوتا ہے، مطلب کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اگر ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ پھر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے ڈیفیکلٹیز اٹینڈنگ اینڈ لسننگ، مطلب کہ ان کو کچھ اٹینڈ کرنے میں اور سننے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہے ان کی جو اسکول میں پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ وہ لیک آف رسپانس ٹو لاؤڈ سڈن نوائسز، مطلب کہ وہ رسپانس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سن نہیں سکے، تو اس وجہ سے وہ رسپانس نہیں دے سکتے۔ اگلا ہے کہ سٹنگ کلوز ٹو دا ساؤنڈ سورس لائک ٹی وی ریڈیو، مطلب کہ وہ صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے تو وہ ٹی وی یا ریڈیو کے بالکل نزدیک بیٹھتے ہیں، اور ان کی کلاس میں کوارڈینیشن جو ہے وہ بھی پور ہوتی ہے، اور ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے ریڈنگ میں اور اسپیلنگ میں۔ تو یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹائپس آتے ہیں۔ پہلا یہ 3 ٹائپس ہے جو کہ اکارڈنگ ٹو ڈیمیج آف ایئر پارٹس ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ پہلا جو ہے وہ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے۔ یہ وہ ہیئرنگ لاس ہے جو کہ ہمارا جو آؤٹر لیئر ہے ایئر کا یا مڈل لیئر ہے، اگر ان دونوں میں ایک ہی پارٹ میں خرابی آ جائے اور اس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو جائے تو ہم اس کو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے سینسری نیورول ہیئرنگ لاس۔ اس میں ہمارے ساتھ جو کہ انر پارٹ سے ایئر کا، اگر اس میں کوئی اگر انر لیئر کے کوئی پارٹس میں خرابی آ جائے تو اور اس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو جائے تو ہم اس کو سینسری نیورول ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ آتا ہے تیسرے نمبر پر میکس ہیئرنگ لاس۔ میکس ہیئرنگ لاس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آؤٹر یا مڈل لیئر میں بھی کوئی خرابی آ جائے اور جو انر لیئر ہے اس میں بھی دونوں میں خرابی آ جائے، مطلب کہ آؤٹر لیئر میں بھی اور انر لیئر میں بھی، تو ہم اس کو پھر اور اس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہو جائے تو ہم اس کو پھر میکس ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ کلاسیفیکیشن، مطلب کہ ٹائپس اور ٹائپس ہے، مطلب کہ یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ پہلا جو آتا ہے وہ یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل ہے۔ یونیلیٹرل ہیئرنگ لاس اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ایک ہی کان میں پرابلم آ جائے، مطلب ایک ہی کان خراب ہو تو ہم اسے یونیلیٹرل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ بائی لیٹرل اگر دونوں ایئرز میں خرابی آ جائے یا ہیئرنگ لاس ہو جائے تو اس کو بائی لیٹرل کہتے ہیں۔ پری لینگول اور پوسٹ لینگول، پری لینگول اسے کہتے ہیں جو کہ وہ ہیئرنگ لاس جو کہ لینگویج ڈیولپ ہونے سے پہلے بندے کا ہیئرنگ لاس ہو جائے تو اسے ہم پری لینگول کہتے ہیں، اور پوسٹ لینگول جو کہ لینگویج ڈیولپ ہونے کے بعد جو ہیئرنگ لاس آ جائے اور تو ہم اسے پوسٹ لینگول کہتے ہیں۔ سائمیٹریکل ہے اور اے سائمیٹریکل ہے۔ سائمیٹریکل اسے کہتے ہیں جو کہ سائمیٹریکل ہیئرنگ لاس اسے کہتے ہیں جو کہ دونوں کانوں میں ایک ہی جیسا لاس ہو، مطلب کہ
مائلڈ ہے تو ایک کان میں مائلڈ ہے تو دوسرے میں بھی مائلڈ ہوگا، مطلب کہ ایک کان میں سیویئر ہے تو دوسرے کان میں بھی سیویئر ہوگا. اور جو اسائمیٹریکل ہیئرنگ لاس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، مطلب کہ ایک کان میں ایک جیسا ہوگا اور دوسرے کان میں دوسرے جیسا. مطلب کہ اگر ایک کان میں سیویئر ہے تو دوسرے کان میں مائلڈ ہوگا، تو وہ اسائمیٹریکل ہیئرنگ لاس ہم اس کو کہتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہے پروگریسو اور سڈن. پروگریسو وہ ہوتا ہے جو کہ دھیرے دھیرے، مطلب کہ آہستہ آہستہ سے ہیئرنگ لاس آتا ہے. مطلب کہ پروگریسو مطلب پہلے سیویئر تھا، پھر مائلڈ موڈریٹ ہو گیا اور اس کے بعد سیویئر کے فارم میں چلا جاتا ہے. مطلب کہ یہ دھیرے دھیرے سے ڈیولپ ہوتا ہے، مطلب کہ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے دھیرے دھیرے سے. اور سڈن وہ کہ جیسے اچانک سے بندہ سننے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، مطلب کہ جیسے کہ ایئر ڈرم پھٹ جاتا ہے ایئر کا، تو اس وجہ سے بندے کے اچانک سے اس کی ہیئرنگ لاس ہوتی ہے، تو ہم اسے سڈن ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. فلیکچویٹ اور اسٹیبل. فلیکچویٹ ہیئرنگ لاس اسے کہتے ہیں جو کہ کبھی کبھار ہمیں ایک آواز بالکل تیز سنائی دیتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں بالکل نارمل سنائی دیتا ہے، تو ہم اسے فلیکچویٹ ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. اسٹیبل میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک ہی جیسا آواز سنائی دیتا ہے، مطلب کہ ایک ہی ہر وقت یا تو بالکل تیز آواز سنائی دے گا یا بالکل سلو آواز سنائی دے گا، تو ہم اسے اسٹیبل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. کنجنٹل. اور پھر ہمارے ساتھ آتا ہے کنجنٹل اور ایکوائر. کنجنٹل وہ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے جو کہ بائی برتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایکوائر جو کہ برتھ کے بعد آتا ہے، ہم اسے ایکوائر کہتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ کچھ ٹپس ہے جو کہ فار امپرومنٹ ہیئرنگ. سو اس میں ہمارے ساتھ پہلا جو آتا ہے وہ ایوائڈ لاؤڈ نوائسز، مطلب کہ ہمیں ان کے سامنے بالکل لاؤڈ بالکل جو کہ تیز آواز ہے جو کہ یا انوائرمنٹ جو کہ انوائرمنٹل نوائسز ہے، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ایوائڈ کریں. کیپ یور ایئرز ڈرائی. مطلب کہ ہم جب بھی شاور لے یا کچھ ہمارے کان ڈرائی ہو تو مطلب کہ ویٹ ہو، اس میں پانی یا کچھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹاول سے اس کو صاف کریں اور ہر وقت ڈرائی رکھیں. ڈونٹ اسموک. مطلب کہ اسموک کی وجہ سے بھی جو ہمارے ہیئرنگ لاس ہے وہ ہو سکتی ہے. بی کاشیس ود میڈیکیشن. مطلب کہ کچھ دوائیاں ایسے ہیں جو کہ ہیئرنگ لاس اس سے ہو سکتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ہم وہ میڈیکیشن استعمال کریں. ایوائڈ کاٹن سویب اینڈ ادر اسمال آبجیکٹ. مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی کانوں میں نہ لگائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو کان ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور ہم سننے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں. ٹیک سپلیمنٹ اینڈ وٹامن فار بیٹر ہیئرنگ. مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی ہیلتھی خوراک کریں، مطلب کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہیلتھی خوراک کی وجہ سے ہماری ہیئرنگ ہے وہ بیٹر ہو سکتی ہے. اگلا پروٹیکٹ یور ایئر. مطلب کہ ہمیں اپنے کانوں کا خیال رکھنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اگر کچھ ہو جائے یا خراب تو ہم سننے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں. سی یور ڈاکٹر ریگولرلی. مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ریگولرلی ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے کہ کانوں کا، نہ صرف کانوں کا بلکہ ریگولر بندہ پورے بندے کا چیک اپ کرائے تو یہ بیٹر ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہمارے صحت کے لیے. ہیو اے فرینڈ اور فیملی ممبر ریڈ الاؤڈ ٹو یو. مطلب کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے تو ہمارے فیملی ممبر یا فرینڈس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا نزدیک آ کے ہمیں تھوڑی سی لاؤڈ آواز میں کچھ کہے. گیٹ ریگولر ہیئر اسکریننگ. مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر سے ریگولر اسکریننگ کرائے فار بیٹر ہیئرنگ. تھینک یو.